السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ آپ نے ٹائٹل سے تھمبنیل سے پڑھ ہی لیا ہوگا۔ آج کا وظیفہ کتنا خوبصورت ہے، سسرال کو قابو کرنے کا وظیفہ ہے۔ مجھے اس پر بہت زیادہ میسیجز آئے ہیں، بہت زیادہ۔ میری اگر پچھلی ویڈیوز آپ دیکھیں جو سسرال کے بارے میں ہیں، اس پر مجھے بہت زیادہ میسیج آئے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ وظیفہ بنایا ہے۔ آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کروں گی، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آگے آپ کو کیا کرنا ہے اور اس سے کیا کیا فائدہ ہوگا آپ کو۔ سسرال کو قابو کرنے کا وظیفہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے ان کو اپنا غلام بنا لے یا نہیں، بلکہ وہ بھی آپ سے عزت کے ساتھ پیش آئے، آپ کی ہر بات کو سمجھے، آپ کی قدر کرے، آپ کی عزت کرے، اور آپ بھی انہیں ہی عزت دے۔ جب ایک شخص دوسرے شخص کو عزت دیتا ہے نا، تو پھر دل خود ہی چاہتا ہے کہ وہ اس کو ڈبل عزت دے۔ اچھا، اس طرح سے انشاءاللہ اس وظیفے سے وہ کبھی بھی اگر کوئی آپ کے ساتھ بدمزاجی سے پیش آتا ہے، آپ کی اتنی عزت کرنے لگیں گے، اتنی عزت کرنے لگیں گے کہ آپ سوچیں گے کہ کاش یہ وظیفہ میں نے پہلے ہی کر لیا ہوتا۔ یہ وظیفہ بہت ہی بہترین وظیفہ ہے، کیونکہ اس سے اگر وہ آپ کی ساس ہو یا آپ کے سسر ہو یا آپ کے دیور ہو، جیٹھ ہو، جیٹھانی ہو، آپ کی نندے ہوں، سب آپ کے گن گائیں گے، سب آپ ہی کا نام لیں گے، آپ کی اتنی عزت کریں گے کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ اتنی عزت مجھے کیوں مل رہی ہے۔ اتنی آپ کو عزت اور آپ کو جو ہے عزت دیں گے اور آپ کی ہر بات مانیں گے، آپ کی شوہر بھی آپ کی ہر بات مانیں گے، ہر جگہ آپ کا نام ہوگا۔ اس وظیفے کو کرنے سے یا مجیبو کا وظیفہ ہے۔ چلیے سب سے پہلے میں آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ کس طرح کرنا ہے، کتنے دن کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وظیفہ آپ کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ کب کرنا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد۔ جب آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنی ہے اس حاجت کے لیے جو آپ کے دل میں ہے۔ مطلب سسرال کو سے عزت پانا یا سسرال کو قابو کرنے کا وظیفہ ہے، اس کے لیے آپ نے 2 رکعت سب سے پہلے نفل پڑھنی ہے۔ پھر جائے نماز پہ بیٹھ کر آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، پھر 313 مرتبہ یا مجیبو پڑھیں۔ یا مجیبو 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سے 11 مرتبہ جو ہے آپ نے درود شریف پڑھنی ہے، اور وہ درود ابراہیم پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو دعا کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں، اور جو یہ دعا کرنے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا، یہ آپ کو نہ صرف اس وظیفے کے لیے کرنا ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنا لینا ہے۔ مطلب اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ جب دعا مانگتے ہیں یا کسی بھی وقت آپ دعا مانگیں، تو آپ کو اس طرح سے دعا کرنی ہے۔ اس طرح سے کی جانے والی دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جو ہے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص۔ پھر 1 مرتبہ آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ کے دل میں جو بھی دعا ہے نا، وہ آپ کو مانگنی ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہر دعا میں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے خیر مانگیے گا، کیونکہ جس چیز میں آپ کی خیر ہوگی، آپ کے گھر والوں کی خیر ہوگی، وہ چیز آپ کے لیے بہتر سے بہترین ثابت ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے ایک بار درود ابراہیم پڑھنی ہے۔ ایک بار درود ابراہیم پڑھ کر آپ کو اپنی دعا مکمل کر لینی ہے۔ انشاءاللہ اس طرح سے کی جانے والی دعا لازمی قبول ہوتی ہے، لازمی قبول ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ نماز کی پابندی لازمی رکھیں۔ نماز کی پابندی رکھیں گے تو آپ کی دنیا کے ہر مسئلے جو ہے وہ حل ہوتے رہیں گے۔ پریشانی ہر کسی کی زندگی میں آتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈر کر گھبرا جائے اور جو ہے آپ اس کی ہمت ہار لیں۔ میرے اپنی زندگی میں ایسے کئی لڑکیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے صبر کیا ہے اور اس کا صلہ انہیں ڈبل ٹرپل ملا ہے۔ میرے اپنے خود کے خاندان میں ایسے کئی سارے مثالیں موجود ہیں، لیکن آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ صبر اور وظیفہ یہی آپ کو جتا سکتا ہے۔ آپ کے اچھے اخلاق آپ کو جتا سکتے ہیں، اس لیے جو ہے یہ وظیفہ کرنا ہے
اور جو ہے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ صبر کے ساتھ جو ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں صبر کا پھل بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ آپ کے خود کے ارد گرد لوگوں میں ایسی مثالیں موجود ہوگی جنہوں نے صبر کیا ہے تو ان کو اس کا صلہ بہترین ملا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔